اب دیکھیں یہاں ایک اشکال پیدا ہوتے ہیں، اشکال بھی بہت عجیب سا ہے کہ جب حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم طواف کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، ہمارے لیے تو دسترخوان لگنا چاہیے، ہم بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اب بات یہاں جو ہے توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا فرمایا، تب حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی طور پر مقابلہ کروایا، اور اس مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی، اور فرشتوں نے 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت کا بیت المعمور نامی گھر کا طواف کیا۔ اللہ رب العزت کو فرشتوں کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اسی سمت میں جا کر زمین میں میرا ایک گھر بناؤ بیت اللہ، کہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں، بعد میں آنے والے میرے جو بندے ہیں، اس گھر کا طواف کریں۔ اس میں یہ ایک الگ بات ہے جو جس موضوع پر بات تھی، اور دوسری اس کے اندر کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بیت اللہ کو بنا دیا، اب اس کا طواف کیا جاتا ہے، کہ وجہ کیا بنی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو ذہنی طور پر مقابلہ ہوا، اور فرشتوں نے بیت المعمور کا جو طواف کیا، اسی سمت میں جا کر جو اللہ رب العزت کے فیصلے پر حضرت جبرائیل امین نے زمین کی اسی سمت میں جا کر بیت اللہ بنایا۔ اب یہاں ایک سائنسدان جو ہیں، وہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، اور ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں علم ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے، اور جب کہ بیت اللہ جو ہے وہ زمین کے سینٹر میں ہے، درمیان میں۔ جب بیت اللہ زمین کے درمیان میں ہے اور زمین گردش کر رہی ہے، بغیر کسی مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، بغیر کسی مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے بیت اللہ درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے، اور زمین گردش کر رہی ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیت اللہ درمیان میں ہے اور زمین گردش کر رہی ہے، بغیر کسی عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے ہر شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔